اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ اس سے پہلے جمعے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات اللہ رب العزت نے عطا کیے تھے اس کا تذکرہ میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا، تو کچھ نشانیاں اور کچھ معجزات رہ گئے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے جمعے میں اس نشانیوں کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اسی طرح مٹی سے پرندے کی شکل بنا کر پھر اس کو دم کرتے تھے، فیکون طیرا باذن اللہ۔ وابرئ الاکمہ والابرص، اسی طرح مادرزاد اندھا جو پیدائشی اندھا ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے دم سے اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرق کر دیتا تھا، اس کی بینائی واپس آ جاتی تھی، وہ دیکھنے لگتا تھا۔ والابرص، اسی طرح برس کی بیماری، بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ برس کوڑ کو کہتے ہیں، اور بعض تفاسیر میں آیا ہے کہ برس سفید داغ۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی شخص بالکل اس کا چمڑا جو ہے یہ سفید ہو جاتا ہے، یا چمڑا اس میں سفید سفید داغ نکلنے لگتے ہیں، اس کو برس کی بیماری کہتے ہیں۔ تو یہ شخص جو ہے یہ پھر دھوپ کے سامنے نہیں جا سکتا، جیسے ہی سورج کی کرنیں، سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے تو جلن ہونے لگتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس انسان کو احسن تقویم، بہترین سانچے میں پیدا کیا، بہترین خلقت اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو عطا کی ہے۔ تھوڑی سی جسم میں تبدیلی، تغیری آ جائے، انسان میں کچھ استطاعت نہیں رہتی۔ جیسا کہ یہ شخص برس کا بیمار، یہ پھر دھوپ میں نہیں نکل سکتا، الرجی نکلنے لگتی ہے، جسم میں جلن پیدا ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں پر جب دم کرتے تھے تو یہ پہلی حالات پہ واپس آ جاتے تھے۔ چمڑا ان کا جیسے رنگت ہوا کرتی تھی، اس رنگت کی یہ چمڑا پھر سے ہو جاتا تھا۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے ہوا کہ مردوں کو زندہ کیا، دو شخص، عزیر علیہ السلام، اس کا تذکرہ بھی ہوا کہ بالکل جب ایسا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قم باذن اللہ، جیسے ہی کھڑے ہوئے اپنے قبر سے سر کے بال سفید ہو گئے۔ کیوں؟ پوچھا گیا کیوں، کیا مسئلہ ہوا؟ کہا کہ میں نے سوچا شاید قیامت کا منظر ہے، قیامت قائم ہو گئی، اس غم اور اس دہشت کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو۔ اسی طرح محترم بزرگ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خبر دیا کرتے تھے بما تاکلون وما تدخرون۔ لوگ جو کچھ کھا کے آتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس میں، پھر ایک چیلنج کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ بتاؤ، اگر وقت کے نبی ہو بتاؤ ہم نے کیا کھایا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس چیز کی خبر دیا کرتے تھے ان کو کہ تم یہ چیز کھا کے آئے، اور گھر میں فلاں فلاں چیز ذخیرہ کر کے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ والدین اپنے بچوں سے چیزیں چھپایا رکھتے تھے، نہیں دیتے، بڑے ظالم لوگ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے کے لوگ جو تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی تشریح آوری سے پہلے، یہ سارے یہود تھے، اور یہود کا تذکرہ قرآن عظیم الشان میں تو یہود کا تذکرہ بارہا ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ کیسے سخت ترین لوگ تھے۔ من و سلوہ بھی نازل ہوا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانا۔ اسی طرح صالح علیہ السلام کی اونٹنی آئی، اس کو قتل کر دیا۔ تو جتنے بھی شرارت تھی، جتنے بھی وقت کے اعتبار سے جتنی بھی برائیاں تھی، یہ ان یہودیوں میں کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ تو یہ لوگ بچوں سے چیزیں چھپایا رکھتے تھے۔ یہ بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتے تھے، حضرت والدین ہمیں کچھ کھانے کے لیے نہیں دیتے، ہم سے چھپاتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کو خبر دیتے تھے کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں چیز رکھی ہوئی ہے، جا کے لے لو۔ اب یہ والدین شکایت کر کے عیسیٰ علیہ السلام کہ آپ تو ہمارے بچوں کو باغی کر دیا ہے، گھر میں ہم کچھ رکھتے ہیں یہ چرا کر لے جاتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مت چھپاؤ بچوں سے، جو چیز ان کو کھانے کی ہے ان کو دے دو، بغاوت نہیں کریں گے، سرکشیاں نہیں کریں گے۔
جائز چیزیں، کھانے کی چیزیں تم لوگ ان سے چھپاتے ہو۔ تو محترم بزرگو دوستو، اسی طرح زندوں کو مردہ کرنا، خبر دینا کیا گھر میں ہے، کیا چھپا رکھا ہے اور کیا کھا کے آئے ہو، تو یہ نشانیت ہی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ پھر ان حواریوں نے جب یہ واضح نشانی دیکھی تو یہودی مذہب کے پہلے تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام کی واضح معجزات دیکھے تو یہ عیسائی بن گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ سب سے پہلے حواریون نے یہ دو بھی، حواریون کے بارے میں مختلف اقوال ہے، تو سب سے پہلے یہ دین میں داخل ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین بن گئے۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين۔ تو اب یہ معجزہ ہے، اس معجزے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نہ مانے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عذاب آئے۔ حواریین کے بارے میں مختلف تفاسیر میں فرمایا ہے کہ حواریین سفید لباس پہننے والے، اسی طرح سفید اور پاک صاف لباس پہننے والے، سفید لباس پہننے والے اور پاک صاف رہنے والے، ایک تفسیر میں یہ چیز آئی ہے حواریین کے بارے میں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفید لباس کی بھی بڑی تاکید فرمائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البسوا بیاضا فانہ اطہر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید لباس پہنو کیونکہ یہ عمدہ و اطیب اور پاکیزہ لباس ہے، عمدہ بہترین لباس اور اچھا لباس ہے۔ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، اور اس میں اپنے مردوں کو کفن دیا کرو۔ اور ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت سے تم اس لباس پہن کر نمازوں میں ملاقات کرتے ہو، سفید لباس پہن کر، اور اسی طرح تمہارے مردے قبروں میں کفن کے حالات میں سفید یہ کفن پہنا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ سے مردے قبروں میں ملاقات کرتے ہیں، حدیث میں آیا ہے۔ تو محترم بزرگو دوستو، حواریین کے بارے میں یہ قول ہے کہ سفید لباس پہنا کرتے تھے اور پاک صاف اپنے لباس کو رکھتے تھے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ یہ دوبی تھے، لباس کو پاک صاف کرتے تھے، دھوتے تھے اور اس کو رنگتے تھے۔ جیسے کہ پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے استاد نے ایک کام دے دیا کہ یہ کپڑے فلاں فلاں بادشاہ کی طرف سے، فلاں وزیر کی طرف سے آئے ہیں، اور اس کے ساتھ کپڑا رکھا ہوا تھا، سرخ، پیلا، زرد، ایسے قسم کے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ تو اس کپڑے، اس سفید کپڑے کو اس رنگ میں رنگ دو۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان سارے کپڑوں کو ایک ہانڈی میں ڈالا، ایک رنگ میں ڈالا، تو جیسے ہی اس کے یہ بڑے دھوبی استاد آئے، دیکھا یہ منظر، بڑے پریشان ہوئے کہ بڑے لوگوں کے کپڑے ہیں اور لوگ مجھ سے تاوان لیں گے، مجھ سے مطالبہ کریں گے، اور میرے پاس اتنی طاقت نہیں کہ میں ان کو تاوان ادا کروں، اور اسی طرح یہ کپڑے دھو کر میرا گزارا ہوتا ہے، میرا گھر چلتا ہے، اور جو پیسے اور زیادہ ہوتے ہیں اس کو میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اس ہانڈی سے کپڑے نکالنے لگے، جس کپڑے کے ساتھ جو رنگ رکھا ہوا تھا وہ کپڑا اس رنگ میں رنگا ہوا اس ہانڈی سے نکلتا تھا۔ تو یہ ایک قول بھی ہے اس حواریون کے متعلق کہ یہ دوبی تھے، کپڑے دھویا کرتے تھے اور کپڑوں کو رنگ دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح ایک تفسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ مچھلی پکڑا کرتے تھے، بڑے ماہر تھے مچھلی پکڑنے میں۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ان کے ساتھ نکلے، اور یہ جیسے ہی مچھلی پکڑنے کے لیے نکلے تو عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ جگہوں کی نشاندہی دی کہ اس جگہ پر اس جال کو پھینکو، مچھلی ہوگی۔ یہ لوگ نہیں مانے کہ ہمیں پتہ ہے مچھلی کہاں ہوا کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتی ایک ہنر عطا کیا ہوا ہے، جو لوگ مچھلی پکڑتے، اس دریا میں بھی ہمارے ان بزرگوں نے بڑی مچھلیاں پکڑی۔ یہ جو آج اپنے ضعیفی کے حالت میں ہے، یہ ایسی حالت ان کی نہیں ہوا کرتی تھی، بڑے کوئنٹلوں کے حساب سے یہ اس نہر، اس سندھ میں مچھلیاں پکڑتے تھے اپنے زمانے میں۔ تو ان کو یہ جگہ خاص معلوم رہتی ہے کہاں پہ جال پھینکنا ہے اور کہاں پہ مچھلی ملے گی۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ تھے، کہا کہ یہاں جال پھینکو، کہا کہ تمہیں پتہ نہیں، تم واقف نہیں ہو اس چیز سے، یہ ہمارا ہنر ہے، ہمارے پاس اس چیز کی علم ہے۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے،
میں بھی گیا تھا ایک شخص کے ساتھ ایسی کام میں، تو میں نے کہا کہ ادھر ادھر جال پھینکو، کہا کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے، ہمیں معلوم ہے کہاں کہاں جال پھینکنا ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے عمر اسی چیز میں گزر گیا تو معلوم ہوتا ہے کہ کہاں کہاں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بالکل ڈٹ گئے، ادھر جال پھینکو۔ جیسے ہی جال پھینکا تو وہاں سے پھر وہ اٹھانے کی طاقت نہیں ہوئی ان میں، پوری مچھلیاں بری پڑی ہوئی تھی۔ تو یہ بھی معجزہ تھا، جہاں جس چیز کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے تھے اللہ تعالیٰ اس چیز میں برکت عطا کر دیتا تھا۔ تو محترم بزرگ دوستو، ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ حواریین مچھلیاں پکڑنے والے تھے۔ اسی طرح یہ لوگ مطالبہ کرنے لگے آپ اللہ تعالیٰ سے، حواریون نے کہا کہ آپ اے عیسیٰ ابن مریم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، کیا آپ کا اللہ تعالیٰ استطاعت رکھتا ہے کہ ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ ہمارے لیے ایک دسترخوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دسترخوان آئے، من السماء آسمان کی طرف سے، فاتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اگرچہ تم مومنین ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پتا تھا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز آ گئی پھر ان لوگوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً پکڑ ہوگی۔ قوم سمود کی طرف سے اونٹنی نشانی کے طور پر بھیجی تھی، تو سمودیوں نے اس اونٹنی کو، صالح علیہ السلام کی قوم نے اس اونٹنی کے پیر کاٹے اور اس کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا اور عذاب آیا۔ تو جب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی اتری ہے، پھر اس نشانی اترنے کے بعد لوگوں نے نہیں مانا، سرکشی پر ڈٹے رہے اور نافرمانی کی، اس نشانی کا انکار کیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً پکڑ آئی ہے، قوم کے قوم غرق ہوئے ہیں۔ تو مائدہ، یہ اس کو دسترخوان کہتے ہیں۔ مائدہ کا مطلب دسترخوان، اور یہ دسترخوان بڑا بابرکت دسترخوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کرتا تھا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر روز یہ دسترخوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار اتوار کے دن یہ دسترخوان آسمان سے زمین کی طرف آیا کرتا تھا، اور پھر جب ایک اتوار لوگ اس سے کھاتے، پھر ایک ہفتے ان کو کھانے پینے کی کوئی حاجت نہیں رہتی۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا فرمایا تھا، نہ کھانے کی کوئی حاجت رہتی، نہ پینے کی کوئی حاجت رہتی۔ ایک ہفتہ یہ بڑا سیر رہتے، مسئلہ ہی ان کا ختم ہو گیا تھا، رزق کمانے کا اور اسی طرح مزدوری کرنے کا کچھ نہیں، بغیر مشقت کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مائدہ، یہ دسترخوان ان کے لیے آیا کرتا تھا۔ اور اسی طرح یہ 40 دن تک مسلسل یہ آسمان سے یہ دسترخوان آیا کرتا تھا۔ تو پھر آگے فرماتے قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعمل ان صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بڑا سمجھایا کہ مت مانگو یہ نشانیاں، پھر نافرمانی کرو گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ تو ان لوگوں نے کہا قالوا نريد ان ناكل منها، ان لوگوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں، اور اسی طرح وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی برحق نبی ہو، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جب ہم یہ مشاہدہ کریں گے، اپنے آنکھوں سے یہ چیز دیکھیں گے، ہمیں عین یقین ہو جائے گا، ہمارا یقین بڑا پختہ اور مضبوط ہو جائے گا۔ وَنَعْمَلْ أَنْ صَدَقْتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہمیں معلوم ہوگا کہ بے شک آپ سچ کہتے ہیں، ہمیں عین یقین ہو جائے گا۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہوں گے کہ یہ چیز، اس کا تذکرہ ہم اوروں کے سامنے کریں گے، یہ تبلیغ میں ہمارے لیے ایک حمایت کا کام کرے گی کہ اللہ تعالیٰ کے برحق نبی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے مائدہ، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دسترخوان نازل کیا، کہ ہم اس کے گواہ بن جائیں گے، آگے اس چیز کو تبلیغ میں اس چیز کو استعمال کریں گے۔ قال عیسیٰ ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا والآخرین وآیات منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، عیسیٰ علیہ السلام دعاؤں میں مشغول ہوئے۔ روایتوں میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل کر کے کمبل کا لباس پہنا، پرانا کمبل، اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ 2 رکعت نماز میں مشغول ہوئے، اور پھر جیسے ہی نماز سے فارغ ہوئے سر کو جھکا کر اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں مشغول ہوئے، یا اللہ مجھ میں کوئی استطاعت نہیں، آپ کے حکم سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں،
آپ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اسی طرح آپ کے حکم سے میں مٹی میں پھونک دیتا ہوں فیکون طیرا باذن اللہ، اور آپ کے حکم سے میں برس کی بیمار کو ٹھیک کرتا ہوں، اور اسی طرح وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اسی طرح مادرزاد اندھا جو ہے آپ کے حکم سے، یا اللہ یہ آپ واقف ہے، یہ سارے کام آپ کرنے والے ہیں۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام مشغول ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں، اور جو ان کے متبعین تھے حواریین، ان کو بھی کہا کہ تم 1 مہینہ روزہ رکھو، خالی میری دعاؤں پر توکل نہ کرو بلکہ تم بھی عملی طور پر اس چیز میں اتر جاؤ۔ یہ نیک لوگوں کا شیوا اور طریقہ رہا ہے۔ جب ہم بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں، علماء کے پاس جاتے ہیں، حضرت دعاؤں کی درخواست ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دعا کریں گے لیکن تمہیں بھی یہ عمل کرنے کے ہیں۔ اور جب ہم جاہلوں کے پاس جاتے ہیں تو جاہل کے بس میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سب مسئلے حل کر دے گا۔ یہ جاہلوں کا طریقہ ہے، یہ ان پڑھ لوگوں کا طریقہ ہے۔ وہ خود کو پتہ نہیں کیا غوث اور قطب سمجھتے ہیں کہ بس میں دعا کروں گا، میں بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہوں، میں دعا کروں گا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو محترم بزرگ دوست، یہ غلط اور جاہلوں کا طریقہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام خود دعا میں مشغول ہوئے اور اپنے متبعین حواریون کو کہا کہ تم بھی روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دسترخوان اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا۔ اور اسی طرح اس دسترخوان کی کیفیت اور حالات یہ بیان ہوئی ہے احادیث میں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے تو آسمان کی طرف سے بادل زمین کی طرف آیا۔ یہ سارے حواریین عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہ اس بادل کے پیچھے ہو لی۔ وہ بادل ایک چٹیل میدان میں آ کر نیچے اترا، پورا بادل کا بادل تھا، پھر جیسے ہی بادل دور چلا گیا، جگہ جو ہے یہ بادل سے خالی ہو گئی، وہاں پر ایک دسترخوان بچھا ہوا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ اور پھر جب ان لوگوں نے اس نشانی کا انکار کیا، پھر بھی نافرمانی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً پکڑ آئی۔ جب دیکھا دسترخوان، مائدہ دسترخوان، اور دسترخوان میں بطور رزق ایک مچھلی، تلی ہوئی مچھلی، بھونی ہوئی مچھلی، اور اس زمانے میں جو قسم کے پھل فروٹ، جو قسم کی سبزیاں، جو قسم کے یہ پکوان ہوا کرتے تھے وہ اس دسترخوان میں موجود۔ تو یہ سارے لوگ آ کر اس سے کھانے لگے، رزق کا مسئلہ حل ہوا۔ اب یہ یہودی یہ بڑے ضرری لوگ ہیں، اب انہوں نے سازش شروع کی، بادشاہوں کو شکایت کی کہ یہ لوگ، ان کو بنا بنایا کھانا آتا ہے، آپ کی غلامی کون کرے گا، آپ کے یہ جو محلات ہے اس میں صفائی کون کرے گا، آپ کے ملازم آپ کا کہنا نہیں مانیں گے، ان کے لیے تو تیار بنا بنایا کھانا آ رہا ہے، آپ کی بغاوت اور آپ کی سرکشی کریں گے۔ تو محترم بزرگوں دوستو، ان یہودیوں نے اس زمانے میں اس وقت سازش شروع کی۔ پہلے یہودیوں کا مذہب تھا، جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو نصارہ دوسرا مذہب بنا۔ پاک نیک صاف پاک لوگ تھے پہلے شروعات میں، پھر ان لوگوں نے بھی سرکشی کی، پھر یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے رحمت سے دور ہوئے۔ لیکن پہلے ابتدائی زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، عیسیٰ علیہ السلام کے متبعین، ان کو عیسائی کہتے تھے۔ اور محترم بزرگوں دوستو، فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، اسی طرح ان لوگوں نے روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں اس کو نازل کروں گا علیکم تم پر، فمن یکفر بعد منکم، پس جو شخص اس کے بعد پھر بھی انکار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ کی نہیں مانے گا اور پھر بغاوت کرے گا، اسی طرح دین کی اتباع نہیں کرے گا، فَإِنِّي أُعَذِّبُهَا عَذَابًا لَا أُعَذِّبُهَا أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، تو میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، ایسی سزا دوں گا جیسے کوئی سزا میں نے آج سے پہلے کسی کو نہیں دی، اس قسم کی سزا دوں گا۔ تو محترم بزرگ دوستو، ان لوگوں نے انکار کیا اور اسی طرح ناشکری کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، ان کے چہرے مسخ ہوئے،
چنانچہ قرآن عظیم الشان میں بیان ہوا ہے قل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر والعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل۔ اس سے پہلے قوم سبت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اس وقت کی جو قوم تھی ان کو کہا تھا کہ ہفتے کے دن اس مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، یہ ان کے لیے آزمائش تھی اس وقت میں۔ ان لوگوں نے نہیں مانا تو فکونوا قردۃ خاسئین، اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلیل بندر بنا دیا، بندروں کے شکل میں وہ لوگ تبدیل ہو گئے، اور پھر ایک ہفتے کے اندر یا 3 دن کے اندر وہ ختم ہو گئے، ان کی کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ یہ جو آج موجودہ زمانے میں جو یہ بندر ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یہ وہ والے لوگ نہیں، اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کر ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، پھر ان کو ختم کر دیا۔ اسی طرح ان لوگوں نے جب نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایک گروہ ہوا اور دوسرا جو نہ مانے، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وجعل منهم القردۃ والخنازیر، پہلے لوگ تو بندر بن گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خنزیر بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں کو مسخ کر دیا، یہ خنزیر بن گئے، بدترین قائم، بدترین جانور، نجس العین۔ خنزیر کے بارے میں ہے کہ پورا حدیث میں پورا جسم بال سے لے کر ہر ایک اجزاء جو ہے یہ اس کا نجس العین ہے، اور جانوروں میں سب سے بے غیرت جانور جو ہے یہ خنزیر ہے، کیونکہ ہر جانور میں اللہ تعالیٰ نے یہ غیرت دی ہے کہ وہ اپنے مادہ کے پاس کسی کو آنے نہیں دیتا۔ یہ خنزیر ایسا یہ جانور ہے کہ اس کے مادہ کے پاس جو بھی آئے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ نصارہ لوگ اور اسی طرح جو اس خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں ان لوگوں میں بھی یہی بے غیرتی ہے کہ ان لوگوں میں بھی یہ چیز بڑی رائج ہے کہ ایک عورت کے 3 4 5 خاوند ہوتے ہیں۔ نسب جو ہے، نسب بھی منتشر، نسب کا کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کون کس کا بیٹا ہے، کون کس کا والد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے، جو چیز انسان کھائے گا جسم میں وہی تاثیر پیدا ہوگی۔ تو یہ بڑا بے غیرت جانور ہے اور وہ لوگ بھی اس کے کھانے والے بھی بڑے بے غیرت ہیں۔ جب یہ خنزیر بن گئے، اسی طرح رات کو ان لوگوں نے نافرمانی کی، منع و سلوہ کا انکار کیا اور اسی طرح ناشکری کی۔ رات کو اپنے گھر میں صحیح سلامت صحیح لوگ تھے، صحیح شخص تھے، صبح خنزیر کے شکل میں اٹھے۔ بازاروں میں اسی طرح کورا کرکٹوں میں یہ جمع ہو گئے۔ 333 مرد تھے یہ، جن کو مسخ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، جن کے چہروں کو مسخ کیا تھا، جن کو اللہ تعالیٰ نے خنزیروں کے شکل میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو یہ رستوں میں اور اسی طرح کوڑا کرکٹوں میں یہ پھرا کرتے تھے، وہی گندگی کھاتے تھے۔ لوگ پریشان حیران ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ ایسا مسئلہ اور ایسا معاملہ ہوا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جیسے آئے، یہ سارے خنزیر ارد گرد عیسیٰ علیہ السلام کے گھومنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی نام پکارا تو سر اٹھا کر ایسے کر کے پھر جھکا دیتے تھے اپنے سر کو، روزار و قطار روتے تھے۔ 3 دن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غرق کیا۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، جو جیسے جس چیز کی مشابہت کرے گا، جو جس چیز کے پیچھے چلے گا، وہ ویسا ہی ہوگا۔ خنزیر کی تاثیر ہے کہ انسان بے غیرت بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں روکا ہے، ایمان والوں کو، خصوصاً جو ایمان والے ہیں ان کو روکا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانہ منهم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ تو یہ نافرمانی تھی، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی تو ایک نیا مذہب نکلا، نصارہ، اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ پھر ان میں بھی جنہوں نے نافرمانی کی اللہ تعالیٰ نے مسخ کر دیا۔ تو آج وہ والے عیسائی موجود نہیں ہے۔ آج جو عیسائی ہے ان کا عقیدہ جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اور پچھلے جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ جو لوگ
کرسمس کا دن مناتے ہیں یا کرسمس کے دن ان نصارہ کو مبارکباد دیتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ توبہ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے اولاد پیدا ہو۔ اسی طرح ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت ہمیں قرآن عظیم الشان میں یہ تعلیمات دیتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، خصوصاً ایمان والوں سے یہ تذکرہ ہے جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا ہے اور ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روکتا ہے کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى، مت بناؤ یہود اور نصارہ کو اولیاء، دوست۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہے۔ اسلام کے خلاف سازش آج تو واضح طور پر سب کو معلوم ہے کیا کیا سازشیں ہو رہی ہے، کتنے قتل و غارت ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ماننے والے ہیں اور یہ جو ہے یہ اللہ کے ماننے والے نہیں۔ تو محترم بزرگ دوستو، یہ واضح طور پر ہمارے سامنے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے ہمیں روکا ہے کہ ان کو نہ بناؤ اپنے دوست، یہود اور نصارہ کو۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست ہیں، ملی جلی سازش ان کی ہے۔ یہود اور نصارہ یہ بعض کے دوست ہے، ایک دوسرے کی انگلیوں پر ناچتے ہیں، خصوصاً یہودیوں کی انگلیوں پر نصارہ ناچتے ہیں۔ اب واضح طور پر کہہ بھی نہیں سکتے، بعض کے دوست ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ اور ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یہ ظالم قوم ہے، اللہ تعالیٰ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ محترم بزرگ دوستو، احادیث میں آیا ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا، جو جس قوم کے پیچھے چلے گا وہ ان میں سے ہے۔ بارہا ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ یہودیوں اور نصرانہ کی مخالفت کرو، اپنے داڑھی کو لمبا کرو اور مونچھوں کو کھاٹو۔ یہ تعلیمات، کیونکہ جب ہم ان سے دوستی کریں گے تو ہم ان جیسے ہو جائیں گے، ہم ظالموں میں شامل ہو جائیں گے۔ ان لوگوں نے اپنے زمانے میں بڑی بڑی سرکشیاں اور بڑے ظلم کیے ہیں اور آج بھی مسلسل اسی عادت پر قائم دائم ہے۔ ہمیں اس چیز سے رکنا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں ایک آخری آیت ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، کہ بے شک عیسیٰ مسیح یہ ابن مریم رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہے۔ عیسائیوں کو یہ واضح پیغام قرآن عظیم الشان دے رہا ہے کہ اس چیز سے رکو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی اولاد نہ کہو، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہے اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے۔ کلماتہ القاها الی مریم، جو اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف ڈالا تھا، وروحا منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثۃ، اور بچو ان تین کلمات کہنے سے، یعنی تین خدا نہیں ہے۔ خدا صرف وحدہ لا شریک ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے، نہ بی بی مریم، اور اسی طرح ان تین چیزوں سے بچو۔ خدا جو ہے، اور اسی طرح جبریل امین کو بھی کچھ حضرات جو ہے یہ خدا سمجھتے تھے۔ ان تین کلمات سے بچو، بلکہ وتقولوا انتہوا، اس چیز سے بچو، خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بلکہ الہ یہ وحدہ لا شریک، صرف اللہ وحدہ لا شریک، یہ واحد ہے۔ سبحانہ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک کی ضرورت نہیں۔ ان یکون لہ ولد، اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو کچھ بھی ہے آسمان اور زمین میں، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا طریقہ یہ ہمیں معلوم نہیں، ان کی عبادت کا طریقہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھایا ہے۔ تو ان چیز سے بچو، خدا صرف وحدہ لا شریک ہے۔ تو بس یہ سارے عیسائیوں کو پیغام ہے کہ اس آیات پر جمع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح ہے اور اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ بس یہ چیز جو ہے یہ عیسیٰ علیہ السلام کی واضح یہ نشانی ہے قرآن عظیم الشان۔ تو محترم بزرگ دوستو، تو ہمیں
ان چیزوں سے بچنا ہے، ہمیں ان کی مشابہت نہیں کرنی ہے. اسی طرح کرسمس ڈے یہ ہمیں نہیں منانا ہے، اور اسی طرح ان کے جتنے بھی تہوار ہیں ان میں ان کے ساتھ شرکت نہیں کرنی ہے. اور بعض اوقات واٹس ایپ پر سٹیٹس بھی رکھتے ہیں، وہ ایک کرسمس ٹری اس کو اپنا سٹیٹس رکھتے ہیں اور وہ سرخ ٹوپی سر پہ رکھتے. تو یہ ساری چیز جو ہے یہ ان کی مشابہت ہے، یہ شرک ہے. تو شرک کا ٹھکانہ وہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اس طرح ان بڑے بڑے کلمات سے جو ہے، ان بڑے بڑے شرکیہ افعال سے ہماری حفاظت فرمائے. ہمارا اللہ تعالیٰ ایمان محفوظ فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمارے جتنے بھی حاجات مند ہیں، جتنے بھی مریض ہیں، خصوصاً بابوائل میں کچھ مریض ہیں، انہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے. یا اللہ سب کے مرض کو یا اللہ شفا میں تبدیل فرما. یا اللہ سب کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے محلے میں جتنے بھی مریض ہیں، یا اللہ گھروں کے اندر، یا اللہ سب کو شفا عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. یا اللہ اس مجلس میں، اس مسجد میں جتنے بھی حاجت مند ہیں، یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما. یا اللہ سب کی نیک مرادیں روا فرما. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.